أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج مارچ 1977 کی 22 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت 150 سے ہوتا ہے. سابقہ آیت کے آخری الفاظ سے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، تو خدا ہی تمہارا سرپرست، پناہ دینے والا، آقا، مولا، حامی اور ناصر ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں. اور اس کے بعد یہ کہا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. یہ تو قرآن کریم کی کون سی آیت ہے کہ جس کے اندر ابدی حقائق اور معاذت کبریٰ نہیں ہے، لیکن بعض آیات جدیدہ ایسی ہیں کہ جن میں یہ قرآن کی تعلیم سمٹ کر مرکوز ہو گئی، اس میں ارتکاز ہمارے سامنے آتا ہے. اور یہ جو آیا جس کی تلاوت میں نے کی ہے ابھی ابھی، اس کی یہی کیفیت ہے. پہلی آیت میں یہ کہا تھا کہ آقا وہی ہے. اس میں یہ کہا کہ وہ لوگ جو اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر خوف طاری ہو شرک کی وجہ سے. بڑی غور طلب چیز ہے کہ یہ شرک سے خوف دلوں میں کیسے طاری ہو. غور طلب زیادہ اس لیے ہے کہ ہم نے تو قرآن کریم کی دیگر اصطلاحات کی طرح شرک کا مفہوم بھی اتنا ہی سمجھ لیا کہ کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا بس یہ شرک ہے. اور اگر اتنا ہی مفہوم دیا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے دل خوف اور ہراس کے مانند کس طرح سے ہو سکتی ہیں. یہ بات ہے کہ بت پرستی کرنے والے ان کے دل خوف کے نشیمن ہوں گے، ان میں جرأت برداشت نہیں ہو سکے گی، ڈرتے رہیں گے. شرک کا اگر قرآن کا مفہوم سامنے آ جائے تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بےباکی اور جرأتیں اور بصالتیں اور شجاعتیں، بے خوفی اور قلندری، یہ صرف توحید کا نتیجہ ہو سکتی ہے. شرک سے واقعی انسان کا دل بزدلی اور حزن اور خوف کا نشیمن بن کے رہ جاتا ہے. شرک ہے کیا؟ بات ذرا پیچھے سے کرنی پڑے گی. ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ دین کا سارا محصول یہ ہے کہ وہ خدا کا صحیح تصور آپ کو دیتا ہے. یہ صحیح بات ہے. مقصود یہی ہے کہ خدا کا صحیح تصور سامنے آ جائے، لیکن خدا تو اس چیز سے بے نیاز ہے. واللہ غنی عن العالمین، کہ اس کا تصور ہم اپنے ہاں صحیح رکھتے ہیں یا غلط رکھتے ہیں. اس کا غلط تصور لوگ رکھیں گے تو اس کا کیا بگڑ جائے گا، صحیح تصور رکھیں گے تو اس کا کیا سنور جائے گا. صحیح اور غلط تصور تو بات کی چیز ہے.
اگر کوئی اس کا تصور رکھے ہی نہ ذہن کے اندر پھر بھی خدا کا کچھ نہیں بگڑتا. اور خدا تو اس میں خدا تھا جب کوئی تصور رکھنے والا ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اور وہ اسی طرح سے اپنی ذات کے اندر پورا مکمل خدا تھا جب کوئی بھی اس کا ماننے والا موجود ہی نہیں تھا. کائنات میں کچھ بھی موجود نہیں تھا. یہ تو بعد میں اس نے پیدا کی ہے. اس وقت بھی وہ خدا تھا. لہذا اس سے غرض و غائب جو ہے وہ یہ نہیں کہ خدا کا تصور ہم کس قسم کا قائم کرتے ہیں تاکہ خدا کا کچھ سبب بگڑا ہوا کام بن جائے یا خدا کی بات صحیح طور پہ ہمارے سامنے آ جائے. خدا کا صحیح مقام اس لیے قرآن دیتا ہے، اس لیے اس کا صحیح تصور قرآن کی روح سے قائم کرنا ضروری ہے کہ اس سے انسان کا اپنا مقام متعین ہوتا ہے. دین کا مقصود انسان کے صحیح مقام کا تعین ہے اور خدا کا صحیح تصور بھی اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کی روح سے انسان کا اپنا صحیح مقام کائنات میں متعین ہو جاتا ہے. شرک خدا کے متعلق اگر غلط تصور پیدا کرتا ہے تو یہ مقصود بذات شے نہیں ہے. اصل مقصد اس سے یہ ہے کہ اس سے انسانیت کا صحیح مقام نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اور یہاں سے بات آپ کی سمجھ میں پھر آگے چل کے آئے گی کہ شرک سے جو تصور بگڑتا ہے خدا سے اس سے انسان کا اپنا مقام بدل جاتا ہے. اور جب یہ مقام انسانیت سے گر جاتا ہے تو ہر قسم کا خوف اور حزن اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. دین کی بات خدا کی طرف سے لے کے انسان کی طرف آنے کی نہیں ہوتی. یاد رکھیے دین کی بات انسان سے شروع کرنی چاہیے اور خدا کی طرف چلنا چاہیے. مقصود اس کا انسانیت کو اس کے مقام سے آگاہ شناسا کرنا ہے اور اس کا صحیح تصور دینا ہے. مقام انسانیت کیا ہے؟ پہلے ہی بارے میں تخلیق آدم کے سلسلے میں پہلی بات تو اس نے یہ کہہ دی نا کہ تمام ملائکہ آدم کے سامنے سیدھا رہے. ملائکہ تو نون جان کاف کے مادے سے ہے جس کے معنی قوتیں ہیں. یہ جتنی قوتیں کائنات کے اندر ہیں وہ تو انسان کے سامنے جھکنے والی ہیں. اب اگر انسان کسی کائناتی قوت سے اپنے آپ کو فروغ سمجھتا ہے تو یہ مقام آدم پہ نہ رہا، اپنے مقام سے گر گیا. پہلی چیز تو یہ ہے اب رہے انسان تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، تمام نو انسانی تمام بنی آدم ہر انسان کا بچہ یکساں طور پر واجب التکریم لہذا مساوات انسانیہ معلوم. جو اپنے سے نیچے ہے، جو اپنا ساجد ہے، جو سجدہ تمہیں کر رہا ہے اس کے سامنے جھک جانا یہ تذلیل تو ضرور ہوئی. اور جو برابر کا ہے اس کے سامنے جھکنا یہ بھی تذلیل ہے انسانیت کے لیے. لہذا انسان کا کائنات کی کسی شے فطرت کی کسی قوت کو اپنے سے بڑا سمجھ لینا یہ شرک ہے. پہلے اپنے مقام سے گر جانے کی چیز ہے. میں ابھی شرک کی طرف آؤں گا. اور کسی انسان کے سامنے جو برابر ہیں سارے ان کے سامنے جھک جانا، ان میں سے کسی کی اطاعت اختیار کر لینا یہ بھی مقام انسانیت سے گرنے والی بات ہے. جو برابر ہے اس کے سامنے جھکنے کا معنی، اور جو اپنے سے کمتر ہے اس کے سامنے جھکنا تو اور بھی زیادہ ذلت ہے.
تو اب اگر کسی کے سامنے جھکنا ہی نہیں، کسی کی اطاعت ہی نہیں، تو یہ تو انارکی ہو جائے گی پیدا۔ اطاعت، پابندی یہ تو ضروری ہے، باقی کون رہ گئے؟ کائنات کی ساری قوتیں اس سے پڑو کر انسان سارے برابر، ایک ذات باقی رہتی ہے جسے خدا کہا جاتا ہے۔ انسان اگر صرف خدا کے سامنے جھکتا ہے، اور جھکنے کے معنی میں ابھی عرض کروں گا، اگر صرف ایک خدا کے سامنے جھکتا ہے تو وہ مقام انسانیت اس کی باقی رہتا ہے، اور اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اختیار کرتا ہے تو مقام انسانیت سے گر جاتا ہے۔ قرآن تو یہاں تک جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پست جذبات کی بھی اطاعت کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، تو وہ بھی مقام انسانیت سے گر جاتا ہے۔ اس لیے کہ خود انسان کے اندر بھی زندگی کی دو سطحیں ہیں، ایک تو وہی حیوانی زندگی تو جہاں سے یہ ارتقا کرتے کرتے پیسے انسانیت تک زندگی پہنچی ہے، اس میں اتنا بڑا حصہ ابھی حیوانیت کا ہی ہے، اور ایک بلند سطح زندگی ہے جسے انسانیت کی زندگی کہتے ہیں۔ کسی کائناتی قوت کے سامنے جھکنا یا دوسرے انسان کے سامنے جھکنا تو ایک طرف رہا، انسان کا اپنی ذات میں انسانی زندگی کا حیوانی زندگی کے سامنے جھک جانا، یہ بھی مقام انسانیت سے گر جاتا ہے۔ ایک ہی ایسی قوت رہ جاتی ہے، ایک ہی ایسی ہستی یا ذات رہ جاتی ہے جو انسان سے اونچی ہے، جس نے اسے پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، اس میں قوتیں عطا کی، اسے خدا کہا جاتا ہے۔ خدا کے متعلق یہ ماننا اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی عرض کی ہیں یہ ماننا، اس سے انسان کا اتنا مقام متعین ہو جاتا ہے کہ کائنات میں اس سے کوئی اگر اونچی ذات ہے تو وہ صرف ایک خدا کی ذات ہے، اس کے علاوہ انسان سے اونچا کائنات میں نہ کائنات کی کوئی قوت ہے، نہ کوئی دوسرا انسان کسی انسان سے اونچا ہے۔ خدا انسان سے اونچا ہے، جو فی الحقیقت اپنے سے اونچا ہے، اس کے سامنے جھکنا یا اس کی اطاعت کرنا یہ تو اپنے مقام سے گرنا نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے جس کا اعتراف ہے۔ لیکن خدا تو ہمارے سامنے ہے نہیں، یہ خدا کے سامنے جھکنا، اس کی اطاعت اختیار کرنا، یہ ہوگا کس طرح سے؟ اس کے لیے اس نے کہا کہ ہم نے کچھ قوانین تمہارے لیے تجویز کیے ہیں تمہاری زندگی کے لیے، وہ قوانین نہ تو کائنات کی کسی شے کے بنائے ہوئے ہیں، نہ کسی انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے کچھ قوانین فطرت کی چیزوں کے لیے عطا کیے، ان کا اطلاق تم پر بھی ہوتا ہے، یہ کھانا پینا سونا افزائش نسل وغیرہ یہ حیوانی زندگی کی چیزیں ہیں، ان کے لیے بھی فطرت کے قوانین ہیں۔ ہم جب ان قوانین کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم کسی کی غلامی اختیار نہیں کرتے۔ اگر ہم نیند کے وقت سوتے ہیں، بھوک کے وقت کھاتے ہیں، زندگی کے لیے سانس لیتے ہیں تو یہ ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا تقاضا ہے۔ اسی طرح سے اس نے ہماری انسانی زندگی کے لیے بھی قوانین عطا کیے، ان قوانین کی اطاعت
یہ کسی غیر کی اطاعت نہیں ہے، یہ قوانین خداوندی کی اطاعت ہے۔ لہذا اطاعت اگر خدا کے قوانین کی، اس کے احکام کی جائے تو یہ انسانیت کے لیے وجہ تبدیل نہیں ہے، یہ اس کی زندہ رہنے کا تقاضا ہے۔ پھر میں رہا دوں اس مثال کو کہ اگر ہم سانس لینے سے ہم ذلیل نہیں ہو جاتے کائنات میں، تو اس میں جو ہمیں ہماری انسانی زندگی کے لیے قوانین دیے ہیں ان کی اطاعت سے ہم اپنے مقام انسانیت سے گر نہیں جاتے۔ لیکن اگر اس اطاعت میں اس کے قوانین کے علاوہ کسی اور کی اطاعت بھی شامل کر دی جائے تو جسے شرک کہتے ہیں۔ شرک کے معنی ہے احکام و قوانین خداوندی کے علاوہ کسی اور کے حکم قانون کے سامنے جھک جانا، اطاعت اختیار اسی کر لینا، اس سے انسانیت اپنے مقام سے گر جاتی ہے۔ بت کے سامنے جھکنا تو جہالت ہے، وہ تو ذرا بھی خالق فکر انسانی اونچی ہو جائے اگر تو وہ اس میں دیکھ لے گی کہ یہ چیز تو جہالت اور تباہم پرستی کی جو ہم کر رہے ہیں اس سے نکل جانا آسان ہے۔ وہاں تو خدا کا ماننے والا ایک طرف رہا، ایک ہی نکل جاتا ہے وہاں سے، ایک ہی خالق اپنی فکر سے معاملات پہ غور کرتا ہے۔ یہ ہندوستان میں پنڈت جواہر لال نہرو نے جب یہ کہا تھا کہ گاؤں پوجی اور یہ گاؤں کی پرستش اور بتوں کی پرستش کیا ہے، تو یہ نہیں کہ اس نے کسی وحی کی روح سے یہ کہا تھا، جہالت سے نکلنے کے لیے فکر انسانی کافی ہوتی ہے۔ لیکن جب عقائد کا سوال سامنے آئے گا تو وہاں وہ تنہا فکر جو تھی وہ زیادہ سے زیادہ جمہوریت تک پہنچا سکی۔ جمہوریت کیا ہے؟ اپنے جیسے 51 آرا کی عقائد 49 آرا کرتی ہے، اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی؟ یہ عقائد تو آپ فکری اور طور پہ بھی اختیار نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سوچ سمجھنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں ضرور مان لینی چاہیے، بالکل نہیں۔ اسی لیے تو اس نے یہ کہا تھا کہ اب فکرے دو صد خرق فکرے انسان نہ نہیں آئے۔ تم ایک آدم کہتے ہو، وہ کہتا ہے 200 گنا اکٹھا ہو جائے تو اس کی کثرت رائے سے جو فیصلہ ہوگا وہ کیا ایک انسان کی فکر کے برابر بھی ہو سکتا ہے کبھی؟ میں کہہ یہ رہا تھا کہ تنہاش فکر نہرو تو جہاں تو لے گئی کہ بدھ کے سامنے نہیں جھکنا، گائے کے سامنے نہیں جھکنا، ٹھیک ہے فکر انسانی جہاں تک لے جا سکتی ہے، تنہاش فکر اس کی اس سے آگے نہ لے جا سکی کہ 51 کی رائے کے سامنے 49 کا جھک جانا یہ ٹھیک مقام ہے انسانیت۔ اسے کون بتاتا کہ یہ اس سے بدتر چیز ہے؟ بدھ اور گائے تو سامنے سے اپنا کچھ بھی نہیں منواتی، جو تم اپنے عقیدے سے مانتے چلے جاتے ہو وہی مان رہے ہوتے ہو، اس میں وہ مجبور ہوتی ہے، تم سے آج اختیار ہوتے ہو کہ 51 کی رائے کے سامنے جب تم جھکتے ہو تو اپنے اختیارات کو فرق کر دیتے ہو اپنے ہاتھوں سے۔ میں نے مثال دی ہے یہ، اس مقام کے اوپر صرف خدا کی وحی کے ذریعے سے جو قوانین آپ کو ملے ہیں صرف وہ ہیں کہ جن کو آپ قوانین خداوندی کہتے ہیں۔ لہذا توحید کے معنی ہے خدا کے دیے ہوئے قوانین، اور وہ قوانین تو آج قرآن کے علاوہ کہیں ہے نہیں۔ توحید کے معنی ہے خالص قرآن کریم کی اطاعت، اور شرک ہے اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت۔ اور کیونکہ قرآن کی روح سے سیاست اور مذہب یا دین اور دنیا میں تو کوئی فرق ہے نہیں، لہذا یہ عقائد آپ کی شریعت کے مسائل میں تصوف کا شریعت جسے کہتے ہیں، جس کا تعلق بنیادی امور سے نہیں بتایا جاتا تھا، اس کی عقائد ہی نہیں، زندگی کے ہر گوشے میں
یہاں بھی آپ قانون خداوندی کے خلاف کسی اور کی عطایت کریں گے وہ شرک ہوگا اور مقام انسانیت سے آپ گر جائیں گے. صاف ستھری پاکیزہ ہوا اس کی سانس لینا یہ توحید ہے. اس میں اگر کاربن مانا آکسائڈ مل جاتی ہے, اس قسم کی کوئی گیس مل جاتی ہے, اس کی سانس جب آپ لیتے ہیں تو یہ شرک ہوتا ہے. آپ دیکھیں کس طرح تنمراہٹ پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر. یہ احساس اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی حیوانی زندگی ہی کو زندگی سمجھا ہے. وہ تو محسوسات کی زندگی ہے, ہم جلدی محسوس کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم قانون خداوندی جو ہماری انسانی زندگی سے متعلق ہے اس میں دنیا بھر کی کاربن اور مانا آکسائڈ اور کیا کیا گیسیں اکٹھی کرتے چلے جاتے ہیں, اس کا کبھی احساس نہیں ہوتا کہ زہریلا مادہ ہے جو ہمارے پھیپھڑوں میں چلا جا رہا ہے. یہ شرک ہے عزیزان ایمان, شرک ہے خدا کے احکام کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت کو شامل کرنا. آئیے اس تمہید کے بعد قرآن کی طرف سے. کیا قرآن یہی کہہ رہا ہے؟ 18 اور 110 18/110 یہاں لفظ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. میں لفظ عبادت کے متعلق بڑی تفصیل سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کے معنی پرستش نہیں ہے. اس کے معنی اطاعت ہے. صحیح مقام انسانیت کے متعلق کہا کہ جسے دوسرے لفظوں میں مقام مومن کہا جاتا ہے. سمجھ لیجیے کہ فطرت کی قوتیں جب جھکتی ہیں کسی کے سامنے تو مقام آدم ملتا ہے, وہ آدمی کے مقام پہ آ جاتا ہے. اور وہ بات تو بڑی ٹھیک کہہ گیا تھا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. مقام انسانیت یہ ہے کہ فطرت کی قوتیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوں اور یہ خدا کے قوانین کے سامنے جھکا ہوا ہو. قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے کا نام, اس کی اطاعت کا نام عبادت ہے. عبودیت کے معنی ہے کسی کا عبد ہو جانا, کسی کا بندہ ہو جانا, کسی کا غلام ہو جانا. کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. خدا کی اطاعت میں کسی اور کو شریک نہ کر. اور خود خدا کے متعلق یہ کہا کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. دیکھیے عبادت کا ترجمہ حکم ہو گیا یہاں. وہ اپنے حق حکومت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. 18/26 18/26. تو آپ نے دیکھا کہ عبادت اور معصومیت دونوں مرادف الفاظ ہیں. خدا اپنے حاکم ہونے میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا اور تم اس کے معصوم ہونے میں کسی اور کو شریک نہ کرو. یہ خدا کی معصومیت کس طرح اختیار کی جائے گی, اس کی حاکمیت جسے ہم کہتے ہیں کہاں سے معلوم ہوگی کہ اس کی حاکمیت کیا ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ خدا تو ہمارے سامنے ہے نہیں, اس کی حاکمیت میں کہاں سے پتا دیں. 6/115 6/115 بڑی بار طلب آیا تھا عزیزہ نے. تصور بدل دیتی ہے, یہ دین کا تصور بدل دیتی ہے انسانیت کے مقام کا. ایسا غیر اللہ ہے اب تو ہی حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ کیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم صالح حکم مقرر کروں یا تلاش کروں یا ٹھیک کروں؟ تم یہ چاہتے ہو؟ سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ کیسے چیز ہوگی؟ تمہیں جواب اس کا عزیزہ نے مان
واہ اللہ بھی انزل الیکم الکتاب مفصلا، بڑا حال ہے کہ اس نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جو ہر بات کو نکھار کر ابھار کر بیان کر رہی ہے. کیا اس کی موجودگی میں نہ کسی اور کو حکم تسلیم کر؟ معلوم ہو گیا کہ خدا کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے معنی کیا ہے؟ اس کی کتاب کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں. اسی لیے کہا کہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون 5/44 اور 44 کہ جو بھی ما انزل اللہ خدا کی کتاب کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتا ہے انہیں کو تو کافر کہا جاتا ہے. یہاں خود رسول اللہ کی زبان مبارک یہ بات ہے. اور اسی کتاب کے کہا وَأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہاں آیا ہے یہ عزیزان مان، یہ کتاب اس نے نازل کی جن امور کی عطایت تم سے کرانی تھی، جو قوانین تمہاری زندگی کے لیے اس نے دینے تھے، اس میں مکمل کر کے دے دیے. صدق و عدل کے ساتھ مکمل ہو گئے، اس میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے. مکمل غیر متبدل محفوظ قوانین خداوندی جن کی اطاعت کا نام خدا کی ابدیت تھا، جن کو مان لینے کا نام خدا کی حاکمیت کا اقرار تھا، وہ اس کتاب کے اندر آ گئے، مکمل ہو گئے، غیر متبدل ہو گئے. اب توحید نام ہو گیا خدا کی اس کتاب کے قوانین و احکام کی اطاعت، اور شرک نام ہو گیا اس میں کسی اور کی اطاعت کا شریک کرنا، کسی اور کی اطاعت کا شریک کرنا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے انسان کا مقام کیا ہو گیا. کائنات کی قوتوں کے سامنے جھکنا تو ایک طرف رہا، وہ تو جہالت تھی. دنیا میں کسی انسان کے حکم کے سامنے بھی یہ نہیں جھکتا، اس کی اطاعت اختیار نہیں کرتا. اسے مساوات انسانیہ کہتے ہیں عزیزان مان. اب اس کے سامنے سند اور حجت کسی انسان کا قول نہیں. کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو یہ کہے کہ وہ اس کا عبد بن جائے. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ خدا اس کو نبوت اور کتاب اور حکومت کی بھی کیوں نہ عطا کر دے کہ وہ کسی انسان سے یہ کہے کہ تم میرے عبد بن جاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں کیا مقام انسانیت دے رہا ہے قرآن. توحید کے معنی کیا ہیں؟ شرک کہتے کس کو ہے؟ قرآن نے مختلف مقامات پر یہی تفصیل ہے بیان کی. سورہ یوسف میں بعد یوسفی دیکھیے کس حسین انداز سے بات ہو رہی ہے. جیل خانے کی کوٹری کے اندر ایک توحید کا جاننے والا، توحید کا مبلغ جیل خانے کی کوٹری کے اندر اپنے ساتھی قیدیوں سے یہ کہہ رہا ہے یا صاحب یہ سجن، آئے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کہو بہت سے آقاؤں کی غلامی اختیار کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خدا کے حکام کی قوانین کی ہدایت کرنا بہتر ہوتا ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم. اس کے سوا کسی اور کے سامنے جو تم جھکتے ہو ان میں کوئی اختیار و اقتدار اپنا ہے نہیں. تم نے اپنی توہم پرستیوں سے اعتقادات کی بنا پر ان کے لیے کچھ نام تجویز کر لیے، کچھ تمہارے آباء و اجداد نے تجویز کر لیے تھے، کچھ تم نے تجویز کر لیے.
لا انزل اللہ بہا من سلطان، میں سلطان کا لفظ اس آیت میں بھی آیا ہے عزیزان من، جس سے آج درس کا آغاز ہوا ہے. معلوم کے نزل بہی سلطان، میں سلطان کے معنی ابھی آگے چل کے بیان کروں گا. اس کے لیے خدا نے کوئی دلیل نہیں نازل کی. اور توحید کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، معصومیت خدا کے سوا کسی اور کی نہیں ہے. ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، دیکھیے پھر یہاں عبادت آیا. اس نے یہ کہا ہے کہ میرے سوا کسی اور کی معصومیت اختیار نہ کرو. سنتے ہیں آپ آگے کیا بات آئی ہے؟ آگے یہ ہے کہ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم. وہ عقائد کہ جو تمہیں مقام اپنے مقام انسانیت میں محکم کر کے رکھ دے گی. اب دین عقائد قیم ہے جس سے تم مقبول ہو سکتے ہو، جو تمہارے قیام کا باعث بن سکتا ہے. اس کو زمین پہ گری ہوئی پریشانیوں کو کس طرح سے اٹھا کے کھڑا کر دیا. ذالک الدین، یہ ہے دین قیم. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ جہالت ہے جس کی بنا پہ لوگ اس کی طرف نہیں آتے. لا یعلمون آپ دیکھیے کہاں لایا ہے قرآن. آپ نے غور فرمایا کہ یہ توحید کے معنی کیا ہو گئے؟ یہ ہے 12/39-40. اسی کے متعلق دوسری جگہ یہ کہا ہے 39/29، 39/29. بڑی خوبصورت مثالوں سے بات سمجھائی. ذرا اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا. کہتا ذرا سوچو تو صحیح اس مثال کو. ایک شخص ہے 10 آقاؤں کا ملازم، اور انسان تو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، مزاج کے مختلف، جذبات کے مختلف، مقاصد ان کے الگ الگ، ان کے کام الگ الگ. 10 آدمی کا ایک نوکر. کسی گھر میں جہاں ہر ایک کو، میاں کو، بیوی کو، بچوں کو، ہر ایک کو اس کی اجازت ہو کہ وہ اپنا اپنا کام نوکر سے کرا لیا کرے، اس میں ایک نوکر کو چھوڑ دیجیے اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے. پھر سب اندر سے مزاحیت کی ممکن اندر کچھ ہوں رکھتی ہے. اندر جانے والا بچہ کوئی اندر جائے اور وہاں سے دیکھے جو کچھ بھی ملتا ہے بیٹھنے کو لے. بڑی تشریف رکھی اپنے وقت سے تاکہ توجہ دوسری طرف نہ جائے. آپ محسوس کر رہے ہوں گے کتنی اہم بات ہے قرآن کی جو سامنے آ رہی ہے. جی، ایک وہ کہ جو اتنے لوگوں کا ملازم ہو، متشابہ ہوں تو تعزیت ان کی ہو کہ ہم آہنگ بھی نہ ہوں. مختلف مزاج رکھنے والے، مختلف مقاصد، مختلف مقام نگاہ، مختلف مقبولان حیات، مختلف اپنے مفاد، مختلف جذبات، ان کے اندر گھرا ہوا ایک نوکر اور دوسرا سلم لے رہا. ایک ہی شخص کا ایک ملازم. حالیت کا بیان مسئلہ کیا ان دونوں کی کیفیت ایک جیسی ہو جائے گی؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. اکثریت تم یہ دیکھو گے کہ جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی.
یہاں یہ چیز کہی اور اس کے ساتھ ہی یہ مختلف آقاؤں کا ذکر کرنے کے بعد یہی اسی سورہ کے 45/45 کہا کہ اس کے بعد جب شرک کا کوبر ہوتا ہے انسان 39 اور 45 ہے ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ تو جب انہیں صرف خدا واحد کی طرف دعوت دی جاتی ہے اس اکیلے خدا کی اطاعت تو وہ ان کی عجیب کیفیت دل کی ہو جاتی ہے عزت ہوتے ہیں تنگ پڑ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی ایسا نہ کسی طرح سے ہو تو عجیب دل کی کیفیت ان کی ہوتی ہے سر وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ خدا کے علاوہ کسی اور کا بھی ساتھ اس کے ذکر کرو بات نہیں کی جائے سبحان بات ہوئی نا صاحب اب بات کی نا تم نے ٹھیک ہے حضرت صاحب کا بھی صاحب نام دینا چاہیے نا صاحب دیکھیے نا اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ انسانوں کا ملازمت کا اوپر جب ہو جاتا ہے تو کہا اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جب اسے اس کے صحیح مقام سے آشنا کرایا جاتا ہے اسے اٹھا کے بلندیوں پہ لے جایا جاتا ہے تو وہ چونکہ خوبر ہو چکا ہوتا ہے پستیوں کا خاک کے اندر ریگنے کا یہ مقام جو ہے وہ پاتا ہی ہے کہ جیسے ہی اس کے لیے مساج نہیں ناسازگار کا مقام ہے وہ پنجرے کے اندر مدتوں تک رہنے والا تیتر جو قفس کا خوبر ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اب تو شاید نہیں ہوتے ہندوؤں کے زمانے میں ہوتا تھا صبح کے وقت وہ جاتے تھے پنجرا بند ہاتھ میں تیتر کو کھلا چھوڑا ہوا ہے جنگل کے دوسرے تیتر اسے آوازیں دے رہے ہیں کہ کم وقت تیرا مقام تو یہ ہے تو کدھر جا رہا ہے اس کے اندر وہ ان کی آواز نہیں سنتا زور کی آواز آتی ہے تیزی سے پنجرے کی طرف بھاگتا ہے پنجرے کے اوپر جا جاتا ہے چونٹے مار مار کے اس کا دروازہ کھولتا ہے خود شرک کا خوبر ہو جاتا ہے جب انسان تو اس کے بعد تو خدا واحد کی طرف کی دعوت جو ہے اس کی یہی کیفیت پیدا کرتی ہے جو اس پنجرے کے خوبر قفس کے خوبر پرندے کی کیفیت ہو جاتی ہے نئے تیر کوا میں ہے نہ سیاد کمی میں تو کہتا یہ ہے کہ گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے یہ جو چیز اس نے کہی ہے کہ ایک خدا کا ذکر جو ہے اس میں کتنی کلملاہٹ پیدا کر دیتا ہے عادت ہو جانے کی بات ہے نا یہ ڈالڈا کھاتے کھاتے ہماری کیفیت یہ ہو گئی کہ اگلے دنوں کہیں سے کوئی شخص ہماری بدقسمتی سے خالص جی لے آیا تھوڑا وہ اب تو وہ نسخوں میں آتا ہے نا یہ تو وہ کہیں انہوں نے ڈال دیا سارے بچوں کو پھانسی لگ گئی آمیزشوں کے خوبر جب ہو جاتی ہیں تباہیں تو پھر خالص شاہ جو ہے اس سے ہمیں کھانسی آنے لگ جاتی ہے قومیں جب شرک کی عادی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اطاعت واحد جو ہے اس سے ان کو تصدیق ہونے لگ جاتی ہے اصل یہ ہے کہ وہ اس قدر جادو کر دیتے ہیں ان کے سروں کے اوپر وہ جو سامری ہیں وہ اس قدر سامری کے معنی داستانوں میں الجھانے والا ہے عزیزہ نے مان وہ ان کو اس طرح سے ان داستانوں میں الجھاتے ہیں کہ وہ ان کے افیون کے اندر اس نشے کے اندر ہر وقت پر مست رہنا چاہتا ہے اس نشے سے اس کو بیدار کیا جاتا ہے تو وہ اس زندگی کو غیر فطری زندگی سمجھتا ہے پھر دوڑتا ہے بھاگتا ہے کہ پھر کہیں سے افیون کی وہ گولی اس کو مل جائے
یہ جس کو خدا کے ساتھ خدائے واحد کا نام جب لیا تھا تو اس قدر وہ بھناؤ اٹھتا تھا. دوسری جگہ یہ ہے، یہ خدائے واحد کے نام کے معنی کیا ہے؟ قرآن عزیزہ نے نام. میں بار بار یہ کہتا ہوں، قرآن سمجھنا ہو تو تصریف آیات سے سمجھیے. ایک مقام پہ جو ایک بات کہی ہے دیکھیے دوسرے مقام پہ اس کی تفسیر کیا بیان کرتا ہے. قرآن کی ہر آیت کی تفسیر و تشریح آپ کو قرآن کے اندر مل جائے گی. قرآن روشنی ہے، روشنی اپنے دکھانے کے لیے کسی کار کی محتاج نہیں ہوتی. وہ ہر ایک کو راستہ دکھائے گی، خود اپنی ذات کے اندر وہ روشنی ہوتی ہے، اسے کسی دوسرے کی فکر کی احتیاج نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے، پہلے یہ کہا کہ جب خدا کے علاوہ دوسروں کی دعوت دی جائے انہیں تو کتے بڑے خوش ہوتے ہیں، واحد خدا کی طرف بلایا جائے تو کس ہو جاتے ہیں. اور اس کی تفسیر یہ ہے 17/46 70/46 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ لَوَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. قرآن میں جب یہ خدا واحد کا ذکر آتا ہے ان کو دل کے اندر عجیب ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، نفرت کا ان کے اندر. بھاگتے ہیں کہ ان کو آمیزش شدہ بھی چاہیے، ان کو خالص چاہیے ہی نہیں ہے. قرآن جہاں آگے وہاں صرف خدا کہا تھا، دیکھا صرف قرآن کی طرف خدا کیسے لایا ہے. حکایت اس کے قوانین کی جو اب قرآن کے اندر ہے، صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن کے باہر کہیں اور نہیں ہے. غیر آمیز شدہ خالصتاً اس کے قوانین صرف اس کے اندر. شرک کا خوگر انسان اس سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ اس میں آمیزشیں چاہتا ہے. جب اس میں آمیزشیں چاہے گا عزیزاں کے من، اگر جہالت ہے تو فطرت کی ان قوتوں کے سامنے جھکے گا. عہد جاہلیت کے اندر، عہد جہالت کے اندر انسان اس نے دیوی دیوتا بنایا فطرت کی قوتوں سے. دریا کو کہیں دیوی بنایا، پہاڑ کو دیوتا بنایا، آگ کو بنایا، بادل کو بنایا، سڑک کو بنایا، گرج کو بنایا، گائے کو بنایا، دھرتی کو بنایا. ہم ہنستے ہیں اس چیز کو، لیکن جیسا میں نے عرض کیا وہ عدم علم تھا، جہالت تھی. علم کی روشنی آ جانے کے بعد یہ چیزیں سب بہت جان ہو جاتی ہیں، محض ہو گئی. لیکن جب ان کی جگہ آپ انسانوں کو اپنا خدا بنا لیں، یہ ہے وہ چیز جو عقیدے کی شکل اختیار جب کر لیتی ہے دلوں سے نکلتی نہیں ہے. اور شرک عظیم یہ ہے کہ آپ خدا کے قوانین و احکام کی جگہ انسانوں کی عقائد شروع کریں. اب آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، جن قوموں کے شرک کے اوپر آپ ہنستے تھے وہ اپنے شرک کو خالص علم و فکر کی بنا پر نکلتی جا رہی ہیں اور نکل گئی ہیں. لیکن آپ اپنی قوم کو ذرا دیکھیے تو سب سے بڑی دنیا میں توحید کی مدعی قوم، سب سے زیادہ شرک کے اندر گری ہوئی قوم. شرک کی وہ ڈیفینیشن جو اس نے کہی کہ جب خدائے واحد کی عقائد کی طرف ان کو دعوت دیجیے تو دل میں مکروہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اور کسی کو اللہ جینا ہے وہاں ساتھ، اور انسانوں کو ملا، انسانی باقی رہتے، انسانوں کو ساتھ ملا دیجیے اور ہم سے سب باتیں کھیلی جاتی ہیں. بات کی نہ چاہتی. میں نے پچھلی دفعہ پچھلا ہی درس تھا یا اس سے پہلے کا جب میں نے عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ اب کسی انسان کا قول کوئی سند اور حجت نہیں ہوگا دین کے معاملے کے اندر. ہر چند نبی کے آنے پہ بھی اطاعت کے متعلق خود نبی بھی یہ کہتا تھا. ابھی جو میں نے آج تلاوت کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میں خدا کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کیسے کروں، طرح حالے کہ اس نے کتاب نازل کر دی ہے.
نبی خود دعوت دیتا تھا کتاب ہی کی عقائد تھی، لیکن بہرحال اس میں ایک شائبہ تو تھا نا کہ ایک انسان ہے ہمارے سامنے. سابقہ انبیاء کی امتوں نے اس کے بعد نبی کو بنایا خدا، اس میں ایک شائبہ تھا اس جہالت کا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے پروگرام کے مطابق ایک وقت جب آیا انسانیت کے بالغ ہو جانے کا، اتنی سی شخصیت کا شائبہ جو تھا اس کو بھی ختم کر دیا ختم نبوت کے ساتھ، کہ انسان اس کے بعد شرک میں مبتلا ہو کر مکان انسانیت سے نہ گر جائے. کتاب صرف قوانین کی رہ گئی، قوانین صرف قرآن کے اندر محفوظ کر کے دے دیے گئے، مکمل غیر متبدل. اب اس کے ساتھ کسی انسان کی اطاعت کا جو ساتھ شامل کرنا ہے یہ شرک ہے. عزیزان مان، کتاب کے معنی یہ ہیں کہ اسے دین میں سند اور حجت قرار دیتا ہے. عجیب عجیب قسم کے فریب اس میں دیے جاتے ہیں کہ صاحب یہ اپنی اطاعت نہیں کرا رہے، یہ بھی تو قرآن ہی کی اطاعت کراتے ہیں، خدا کے حکم کی اطاعت کراتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ زنا حرام ہے مثلاً، اور وہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اپنی اطاعت نہیں کراتا، قرآن کا ایک حکم آپ کے سامنے لاتا ہے، یہ اس کی اطاعت نہیں ہے. لیکن جب آپ قرآن کی سند سے نہیں بلکہ کسی شخص کے اپنے قول سے اس کی اطاعت شروع کرتے ہیں اور اس کو ایک حجت مان لیتے ہیں، وہ اس شخص کی اطاعت ہے اور یہ شرک. اب اس کے اندر جیسا میں نے عرض کیا عجیب قسم کے فریب آئے، تکفیر آئی ساتھ پہلے. قرآن کی آیت اوپر لکھی ہوئی ہے جیسے 786 لکھی جاتا ہے خط کے اوپر، اور نیچے سارے اپنے خیالات انسانی خیالات ہیں. قرآن کی تفسیر کے معنی یہ ہے عزیزان مان کہ اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ کچھ کہیں تو قرآن سے اس کی درد سمجھ آئیے، سمجھا سکتے ہیں آپ دوسری دلیلوں کو. خدا نے بھی تو اپنے قوانین کو سمجھایا ہے مختلف دلائل سے، کائنات کے کارگاہ کائنات کے نظم و نسق کی دلائل سے، عموم سابقہ کی تاریخ کی دلائل سے، فکری طور پر منطقی دلائل سے. لیکن یہ سمجھانے کا انداز ہے اس کی اطاعت اس قانون کی ہوگی، سند صرف خدا کی کتاب ہوگی. یہاں تک ہی چلے آئے، اس کے بعد اور عقیدہ آگے چلا آیا. قرآن کے باطنی معنی ہے سب، الفاظ کے معنی نہیں ہے. قرآن کہتا رہے کہ لسان عربی مبین کے اندر میں آیا ہوں، زبان ہے یہ عربی کی جس میں میں آیا ہوں. ان کا کہ نہیں صاحب یہ تو استخاں ہیں، ہڈیاں ہیں. یہی مشہور شعر مثنوی کا کہ منزل قرآن مرد کا برداشت ہے، استخاں پیشے قدر انداز. وہی مشہور شعر مثنوی کا کہ منزل قرآن مرد کا برداشت ہے، اس کو پیسے قدر انداز. معاذ اللہ، قرآن کا لفظ ہم نے لے لیا ہے، یہ تو ہڈیاں ہیں جو ان لوگوں کے سامنے ہیں پھینکی ہوئی. لفظ قرآن کے معنی ہے قرآن کے باطنی معنی ہیں کچھ، یعنی ان کا تعلق ان الفاظ سے ہے ہی کچھ نہیں. کیسے معلوم ہوا صاحب یہ معنی؟ یہ ہے وہ عقیدہ عزیزان مان، جیسا میں نے اس دفعہ بھی کہا تھا، پھر دوہراؤں اس چیز کو کہ جس نے نبوت کی مہر کو توڑ دیا، اس کے دروازے کو چوپٹ کھول دیا اور انسانوں کو عظیم شرک کے اندر مبتلا کر دیا. اور وہ عقیدہ یہ
تو صاحب یہ خدا سے علم پا کر براہ راست بات کرتے ہیں. چلیے اس سے بڑی انسان پرستی اور کیا ہو سکتی ہے عزیزان ایمان؟ کہنا یا کسی شخص کا یہ کہنا کہ وہ خدا سے براہ راست ایک علم پا رہا ہے اور تم سے اس کی اطاعت کرا رہا ہے، شرک عظیم. خدا سے علم پانا جو تھا وحی کے ذریعے سے صرف ممکن تھا. ختم نبوت کے معنی ہے یہ طریقے علم ختم ہو گیا، کیونکہ اس سے ختم نبوت کے بعد اس طریق کو اگر آپ جائز قرار دیتے ہیں تو آپ کو انسانوں کی اطاعت کرنی پڑے گی. مجھے کیا معلوم ہے اس چیز کا کہ یہ کیسے کہہ رہا؟ اور جب میرا ایمان ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، وحی کا وہ طریق علم حاصل کرنے کا وہ طریق ختم ہو گیا ہے، تو پھر کسی کے متعلق کسی کا یہ دعویٰ کرنا خدا سے نہیں کہا کہ تم سے اپنی بات منواتا ہوں، یہی تو انسان پرستی ہے. میں بات سمجھا دوں عزیزان ایمان، بڑی اہم بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ صلاحیتیں دی، آواز، دیکھنا، سننا، سمجھنا، یہ سینسز ان کو کہتے ہیں. اس کے ذریعے سے آپ کو معلومات ملتی ہیں. وہ معلومات آپ لے جاتے ہیں اپنے اندر، جسے مائنڈ کہا جاتا ہے. عام طور پہ دل یا دماغ یا فکر کچھ کہہ لیجیے، صلاحیت ہے آپ کے اندر، وہ پھر آپ کو کسی نتیجے پہ پہنچاتی ہے. جب آپ گولی کی آواز سنتے ہیں، کان میں ایک آواز آئی، اندر آپ کے ایک صلاحیت ہے جس نے یہ کہا کہ بندوق چلی ہے. پھر آپ چیخ کی آواز سنتے ہیں، آپ نے دیکھا کچھ نہیں، ایک آواز سنتے ہیں، اندر ایک چیز ہے جو کہتی ہے کہ کسی کو گولی لگی ہے. یہ صلاحیتیں ہیں انسان کو دی گئی علم حاصل کرنے کی. قرآن نے علم کی ڈیفینیشن یہ دی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. علم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سینسز کے ذریعے سے معلومات حاصل کرو اور مائنڈ جو ہے اس کا پہنچا کے کسی نتیجے تک پہنچے، اسے علم کہا جاتا ہے. اس میں کوئی چیز نہ باطنی ہے، نہ الوہیاتی ہے، نہ آسمان کی ہے، نہ زیر زمین کی ہے. ذریعہ علم یہ ہے قرآن کے علم سے. اس میں صرف ایک استثناء یا ایک ایکسپشن تھی، ایک ایکسپشن، بہت بڑی ایکسپشن، اور وہ ایکسپشن تھی وحی کی. نبی اس طریق سے علم نہیں حاصل کرتا جسے وہی کہتے ہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے وہ بھی اسی طرح سے حاصل کرتا تھا. ایک ایکسپشن تھی اس کے اندر کہ وہ معلومات حواس یا سینسر کے ذریعے سے پرسیپچولی چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد کسی فکری نتیجے کو خود نہیں پہنچتا تھا. وہ اس سے اپنے کانسیپٹ نہیں تیار کرتا تھا. اسے پرسیپچوئل اور کنسیپچوئل نالج عزیزان کہتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک علم براہ راست اس کو خدا کی طرف سے ملتا تھا. خدا کی طرف سے براہ راست علم ملنا، اسے وحی کہا جاتا تھا، اور یہ تھی ایکسپشن. اور اس کا نام تھا نبوت. اس طرح سے علم حاصل کرنا وہ ختم کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر. یہ ذریعہ علم ختم ہو گیا، اس کا امکان ختم ہو گیا. اب اگر اس کے بعد کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے براہ راست علم ملتا ہے، تو وہ وہی بات کہتا ہے جو نبی کہتا تھا. یہ وہی چیز ہے جسے وحی کہتے ہیں. الفاظ اس کے بدل لیجیے. اسلام تو میں تو لوں گا انتم و آباؤ، نام ہے جو تم نے رکھ لیے، کچھ تمہارے بڑوں نے رکھ لیے، کچھ تم نے رکھ لی. شخصیت پرستی کی انتہا یہاں آتے ہو جاتی ہے. عزیزان ایمان، میں بات آپ سے کچھ کہتا ہوں دین کی، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے آپ نے کہی. میں اگر قرآن کا مدعی ہوں
یعنی قرآن پیش کرنے کا یا سمجھنے کا، تو میں قرآن کی کوئی آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا. اہل حدیث بات کرتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں، وہ کوئی حدیث پیش کرے گا. اہل فقہ کوئی بات کرتا ہے، وہ اپنے کسی امام کی فقہ پیش کرے گا. اس میں عطایت ان کی نہیں ہوگی، بہرحال وہ عطایت ان پر کسی جا کے شخصیت کی کرائے گا. یہ شخص یہ کہتا ہے میں براہ راست خدا سے علم پاتا ہوں، اس سے آپ پوچھتے ہیں تو وہ کسی کی سند نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں براہ راست علم پاتا ہوں. وہ اپنی کراتا ہے. ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ یہ چیز ختم کر دی گئی ہے. آج کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ قرآن کی سند کے بغیر یہ کہے کہ میں خدا سے براہ راست یہ علم پاتا ہوں. یہ چیز کے ساتھ قرآن کے سمجھنے کا علم براہ راست خدا سے پاتا ہوں، یہ پھر قرآن کے خلاف ہے. خدا کی کتاب اگر ایسی ہے کہ کتاب اس نے نازل کی، پھر اس کے بعد سمجھانے کے لیے بھی اپنی طرف سے علم دیتا چلا جا رہا ہے اور معمول بھیج رہا ہے کہ یہ تو بات سمجھے گا، کوئی اور نہیں سمجھ سکے گا. واہ بھائی واہ، عجیب کتاب ہے. اس کو تو مانے یہ ہے کہ مجھے اپنی ہر کتاب کے ساتھ جانا چاہیے. یہ کتاب میری جو میں ہی سمجھا سکتا ہوں، یا جو مجھ سے سمجھے گا وہ سمجھا سکتا ہے. اور اسے کہا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ذکر کے عالمی نو انسانی کی طرف بسائر ہے. ہر انسان کو کہا ہے کہ فکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، تعقل سے کام لو، شعور سے کام لو. تو کہتے ہیں شعور، عقل، فکر، تدبر سب یہاں گم ہے. یہاں تو یہ ہے کہ خدا تمہیں سمجھائے گا قرآن کے معنی کیا ہے، ہم تم سے کہیں گے وہ تمہیں ماننا پڑے گا. نہ دلیل، نہ سمجھ، نہ حجت، نہ منطق، نہ فکر، نہ تعقل، نہ شعور، کچھ نہیں. سب کے دیے گل کرو، میری بات مانو. اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے جیسا. یہی چیز آپ کے یہاں سیاست کے اندر آئی. ایک بادشاہ کا حکم مانو، شرک. جمہوریت میں قیامت میں 100 کا جو فیصلہ ہے اس کو مانو، شرک. ان میں سے اگر وہ ایک فرد بھی جسے آپ نے بادشاہ کہا ہے وہ قرآن کی آیت کو نافذ کرے، خدا کی بات. یہاں فارم کا سوال ہی نہیں ہے. اسلامی نظام ہے، اسلامی آئین، جس کی بھی بات رہی ہے سب کوئی نہیں لگتا. اسلامی نظام اور اسلامی آئین صرف یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے کے لیے قرآن کی سند پیش کرو، اسلامی ہو گیا. اس میں کوئی اور آمیزش کر دو، شرک ہو گیا. لائیے وہ مثال اس نوکر کی جو اتنے انسانوں کا ملازم ہو اور متشابہون ان کی کیفیت ہو. بنا دیجیے گا نا ایک پارلیمنٹ اس قسم کی، متشابہون کا نقشہ ان آدمی میں دیکھیے آپ. اور پھر ان کے 51 سے احکام قوانین بنوائیے، پھر ان کی ہدایت کرائیے، پھر دیکھیے کلیا کیا بگڑتا ہے آپ کو. قدم قدم پر شرک. 51 ہوں، 100 ہوں، 1 ہو، قرآن کا حکم نافذ کرے گا. یہ نہ کسی پارلیمنٹ کی ہدایت ہے، نہ کسی ادارے کی، نہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی، نہ کسی بادشاہ کی، نہ کسی ڈکٹیٹر کی. یہ ہدایت ہے خدا کے حکم کی، اس کی قانون کی ہدایت ہے. یہ ہے اسلامی نظام عزیزان اللہ. اس میں اگر وہ قرآن کی دلیل یا سند نہیں دیتا آپ کو، تو میں نے عرض کیا ہے نا 51 چھوڑ کے 100 بھی متفقہ طور پر آپ کا قانون بنا دیں گے، شرک ہے. کوئی فرد اگر آپ کو یہ کہے گا کہ میں خدا سے یہ حکم پا کے تو میں یہ کہتا ہوں، یہ چیز جو ہے بدترین شرک ہے. کوئی نظام اگر آپ کو کسی قسم کی فارم کیوں نہ ہو حکومت کی اور نظام قوانین سازی کی، اگر وہ قرآن کی سند یا قرآن کی دلیل یا قرآن کے حکم کو نافذ نہیں کرتا ہے، شرک. اور جب آپ کو اتنے انسانوں کی اطاعت کرنی پڑ جائے، کہیں اگر صاحب کی اطاعت،
کہیں فقہ کے امام کی عقائد، کہیں حدیث کے راوی کی عقائد، کہیں اپنے نظام مملکت کے اس قسم کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی عقائد ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر بے باکی اور بے خوفی پیدا بھی ہو سکتی ہے. آپ کو قدم قدم کے اوپر کامتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے. اور سب سے بڑا خوف حضرت صاحب کا خوف، وہ دل کی گہرائیوں میں پہنچا ہوا ہوتا ہے. ان کے متعلق تو یہ کہ اگر اپنے کمرے کی تنہائی میں بیٹھے ہوئے بھی مجھے کبھی خیال آ جائے اس قسم کا، خیال نہیں آ جائے صاحب، سوتے میں پاؤں ہو جائے ان کے مزار شریف کی طرف، کامتا ہے، لڑکتا ہے. میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں اس کے بعد نفسیاتی کیفیت کاری ایسی ہو جاتی ہے، پاگل ہو جاتے ہیں کہ میں اب تباہ ہو گیا، میں کہیں کا نہیں رہتا. بخار ہو رہا ہے، لڑک رہے ہیں، بچے کو کوئی آفت آ رہی ہے، گھر میں قیامت برپا ہو رہی ہے. اور حضرت صاحب کے کسی فرمودہ کے مطابق خواہ وہ قرآن کی تفسیر کیوں نہ ہو، کہیں وہ اگر سنیں گے، وہ جو قرآن نے کہا تھا نا کہ نفرت سے دل بھرے ہوئے ہوں گے، وہ قرآن میں اس وقت سن رہے ہوتے، تو ہر وقت دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ حضرت صاحب کے فلاح ارشاد کے خلاف یہ شخص کہہ رہا ہے، بالکل باطل ہے، گمراہ ہے، اس کی بات نہ مانو، ماننی نہیں چاہیے، ایمان خراب ہو جائے گا، عقیدہ بگڑ جائے گا. ہر وقت دل میں یہ کتنا بڑا خوف جاری ہو رہا ہے ان کا. یہ ہے عزیزان من وہ شرک کہ جس سے انسان مقام انسانیت سے گر جاتا ہے. فطرت کی قوتوں سے تو یہ اونچا ہو گیا. اور اس میں بھی میں نے کہا ہے نا کہ احسان ہے ارباب فکر و عقل کا، جنہیں آپ مٹیریلسٹ کہہ کے ناپ چڑھا دیتے ہیں اپنی، یہ انسانیت کے اوپر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جن کے سامنے تم اس طرح سے جھکتے ہو، جس چاند کو دیوتا مان رہے ہو، اس چاند کے اوپر ہم جا کے سوار ہو کے تمہیں بتا دیں گے کہ وہ ہمارا ساجد ہے، ہم مسجود ہیں اس کے. ان خداؤں کو انہوں نے پاش پاش کر کے رکھ دیا. لیکن ہمارے ہاں سے یہ جو دلوں کے اندر انسانوں کو خدا ہم نے بنا کے رکھا ہے، ہم نے ان کو بھی ناک بھون اس لیے چڑھایا کہ آگے جب بڑا بڑھیں گے اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہے، تو یہ سارے بت جو ہمارے حلیل کعبہ میں ہیں یہ بھی نکالنے پڑیں گے. اس لیے مادہ پرستی کی آپ اس طرح سے رکھ دیں کہ اس کے پیچھے پھر رہے ہیں. مادہ پرستی یقیناً پرستش جو ہے یہ اور بات ہے کہ آپ آخری حقیقت اسی کو سمجھ لیں، قانون کو، پھر بعد میں سے بات نکل کے چلی آ رہی ہے. لیکن امیر جمع ہے، آداب درد دل کہہ لو، زندگی کا کیا بھروسہ پھر یہ موقع آئے یا نہ آئے. آپ کو معلوم ہے قرآن نے شروع میں چوتھے لفظ جو کہا ہے مالک کے یوم الدین، کیا عظیم بات کو کہہ دیا. الدین کے معنی یہ قانون معروف کیا ہے. میٹیریلزم کی روح سے، خالص مادہ پرستی کی روح سے وہ یہ کہتے ہیں قانون کے اندر یہ قوت ہوتی ہے کہ جب کسی جگہ خلا پیدا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے تو دوسری جگہ کی ہوا تیزی سے اس کی طرف آتی ہے، بڑی قوت سے آتی ہے. وہ یہیں کا کہا جاتا ہے. آگے ان سے پوچھیے سائنٹسٹ سے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ایک قانون ہے اٹل اور اس میں اتنی بڑی قوت ہے. یہ زلزلہ ایک قانون کے تابع آتا ہے سر، ساری زمین کو ہلا دیتا ہے، بڑی قوت ہے. انہوں نے قانون تک وہ رہے، اس سے آگے نہیں گئے. انہوں نے کہا یہ کہ اس میں یہ قوت ہے، اس نے یہ کہا مالک یوم الدین، قانون کے پیچھے صاحب اقتدار بیٹھا ہوا جو قانون کے اندر یہ قوت پیدا کر رہا ہے. یوں عبد المومن ایک قدم آگے چلا جاتا ہے. مالک جس عام کوئی قانون اپنا نتیجہ مرتب کر رہا ہوتا ہے، قانون کے اندر یہ قوت نہیں ہوتی. قانون کو فارمولہ ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک طریق ہوتا ہے، ایک چیز کو پورا کرنے کا اٹل ہوتا ہے، غیر متبدل ہوتا ہے، اسے قانون کہہ دیا جاتا ہے. لیکن قانون میں بجائے خیش قوت کوئی نہیں ہے. اس کے اندر قوت پیدا کرنے والی ایک اور ذات ہے جس کو کہا گیا ہے کہ الحمدللہ. بات دوسری طرف سے نہیں.
قانون کی جب آپ عطایت کریں گے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ یورپ کا مادہ پرست اس حد تک اس کا احسان ہے کہ اس نے لاعلمی اور جہالت کی تاریکیوں سے انسان کو اٹھا کے مقام آدم تک وہ لے آیا ہے. بڑی بات ہے یہ بھی. اس کے بعد مقام مومن تک آنے کی بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کے متعلق جو قرآن کریم نے احکام دیے ہیں ان کی عطایت اسی طرح کرنے لگ گئے جس طرح کہ یہ عطایت جو ہے ہماری فطرت کا تقاضا بن گیا ہوا ہے. سانس لینا ہماری زندگی کا تقاضا ہو گیا. ہم کوئی سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے یہ نہیں کہتے کہ یہ سانس لے لوں اور پھر سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگلا سانس لوں یا نہ لوں، اس کے لینے سے یہ فائدہ ہوگا، نہ لینے سے یہ نقصان ہوگا. تو سانس تو زندگی کا تقاضا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے. زندگی یہ ہو جائے کہ جو انسانیت سے متعلق قوانین قرآنی ہے وہ ہماری زندگی کا تقاضا ایسا بن جائے کہ اب خود ان کی اطاعت ہوتی چلی جائے، اگر اطاعت نہ ہو تو دم گھٹنے لگ جائے. یہ مقام مومن آ جائے گا. اور جیسا میں نے عرض کیا ہے اگر اس کے اندر کسی انسانی خیال کی بھی آمیزش ہو جائے گی تو یہ منظم غیر آمیزش شدہ قانون نہیں رہے گا. جسے تاریخ قرآن نے کہا تھا وہ تھا کیا؟ وہ شرک تھا. خدا کے قانون میں انسانی خیالات کی آمیزش یہ شرک. تو آپ سوچئے کہ اگر انسان اس جہالت سے بھی نکل جائے جو فطرت کی قوتوں کے سامنے جھکنے سے اس کے وہ جہالت تھی اس سے نکل بھی جائے، اس مقام کے اوپر آ جائے تو اس کو جو اطاعت کرنی پڑے گی اپنی تمدنی زندگی کے اندر وہ بہرحال انسانوں کے فیصلوں کی کرنی پڑے گی. اگر وہ وحی کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، انسانوں ہی کے فیصلوں کی کرنی پڑے گی نا. اس سے لڑنے کی کیفیت یہ عزیزان من کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے اور جتنی قومیں دنیا کی ایسی ہیں جن کے مقاد وابستہ ہیں ان کے ساتھ وہ سامنے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کون سی پارٹی پر سر اقتدار آ جائے. آپ دیکھتے ہیں دلوں کے اندر ڈر کتنا ہوتا ہے کیونکہ جو وہاں برسر اقتدار پارٹی آئی اس کا پریزیڈنٹ ہوا. پریزیڈنٹ کے معنی یہ ہیں اس کے مطابق پالیسی بدلے گی اس حکومت کی اور اس کے مطابق ہماری یہاں پتہ نہیں کیا ضرورت بنے. سنوتی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ. قانون خداوندی کے ساتھ انسانوں کی اطاعت کو شریک کر کے دن تمہارے خوف کے مامن بن جائیں گے، کانپنے لگ جاؤ گے، لرزنے لگ جاؤ گے قدم قدم کے اوپر. عزیزان مان، شرک سے مقام انسانیت سے کیسے گرتا ہے سنیے قرآن کی آیت اور گشت میں آ جائے 22/21. فرد رادو نہ توحید کے ماننے سے خدا کا کچھ بنتا ہے نہ شرک سے اس کا کچھ بگڑتا ہے. یہ تو انسانوں کی حکومتیں ہیں جن کے اندر اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اپنے ذہن میں یہ کہیں کہ نہیں صاحب یہاں ہمیں کسی فورن پاور کو انوائٹ کر کے لے آنا چاہیے یا اس کا ایجنٹ بننا، واقعی یہاں غداری اور بغاوت ہے. اس لیے کہ یہ حکومت جو ہے پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے. خدا کی حکومت تو کمزور ہی نہیں ہوتی. اس کے ساتھ آپ 20 اور مان لیجیے، بگڑتا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ اس سے بگڑتا ہے انسان کا اپنا کچھ، وہ مقام انسانیت سے گر جاتا ہے. یاد کس طرح سے گر جاتا ہے؟ نکالا آپ نے 22/21. میں کہتا ہوں آپ تمام آزاد سامنے قرآن رکھا کریں تو پھر دیکھیں الفاظ قرآن سامنے آنے چاہیے. سنیے صرف ایک خدا کو سامنے اپنے بطور مطمع نگاہ رکھنے والے، غیر مشرکین بہی اس کے ساتھ کسی اور کی عقائد کو نہ ملانے والے. کہا کہ جو اس کے ساتھ کسی اور کی عقائد کو ملاتا ہے انسان وہ مقام انسانیت سے جو گرتا ہے وہ نہیں یشرک باللہ ہے. فکأنما اس کی مثال یوں سمجھیے
سنیے عزیزان مان اس کی مثال، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ آ گیا. خدا تو اپنے مقام سے نہیں گرتا. معاذ اللہ معاذ اللہ. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ آ گیا. سورہ اعراف میں قرآن نے کہا ہے وَلَوْ شَاءَ لَرَفَعْنَاهُ عَلَيْهِ وَلَٰكِنَّ أَخْلَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ. ہم تو چاہتے تھے کہ یہ اس کو آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جائیں، یہ کمبخت زمین کی پستیوں کے اندر لوٹنا اس نے شروع کر دیا. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، پستیوں پہ گر گیا. اتنی سی بات ہی پھر نہیں ہوئی کہ گر ہی گیا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، کہا تم نے کبھی دیکھا ہے چڑیا کا دون جو گھونسلے سے نیچے گر جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ پتہ چیل آتی ہے اچک کے لے جاتی ہے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس طرح سے چیلے اور کوے اس کو اچک کر لے گئے جس نے خدا کے ساتھ شرک کیا. آسمان کی بلندیوں سے گرا، زمین کی پستیوں پہ آ کے پڑا، اور اس طرح سے ہر اچکنے والی قوت جو تھی دنیا کی، جس کا جی چاہے اس کو اچک کے لے گئی تھے، اچک کر لے گئے. اور تحوی بہرلی فی مکان صحیح، یا یوں سمجھو کہ وہ ایک در خود خزیدہ چٹان کی بجائے گھاس کا ایک تنکا آ گیا کہ ہوا کا جھونکا جدھر جی چاہے اسے لیے پھر ادھر کی ہوا ادھر اڑ گیا، ادھر کی ہوا ادھر اڑ گیا، جب لگا اس کی یہ کیفیت ہو جاتی. اپنا کوئی مکان نہیں رہتا اس کو. عزیزان مان آپ دیکھ رہے ہیں شرک کے معنی کیا ہیں، اور شرک سے پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ جو آج آپ ہر وقت ہر جگہ مسلمان اپنا رونا رو رہا ہے، آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ گرا ہوا ہے، چڑیا کے گھونسلے سے نیچے گرا ہوا. ہمارے یہاں سے گوٹ کہتے ہیں، وہ بے بالوں پر سب گوٹ ہے، جس کو جس تیز چلنے والا جانور جو پرندہ چاہتا ہے اسے چلے جاتا ہے. ایک گھاس کا خشک تنکا ہے، جدھر سے ذرا تیز ہوا آتی ہے ادھر اڑ کے چلا جاتا ہے. نہ اپنا کوئی قبلہ ہے، نہ قبلہ نماز ہے، نہ مطمع نگاہ ہے، نہ منزل مقصود ہے. خشک خاشاک کی طرح بکھرا ہوا ہے، جدھر سے تیز جھونکا آ جاتا ہے اس کے ساتھ اڑ کے چلا جاتا ہے. اس کا علاج، اس کے علاج کبھی ہم نہ جانے، کبھی بتا کے سیاست کے اوپر بیٹھ کے ڈھونڈتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں. کبھی اپنے ہاں کی شریعت کی دنیا میں آتے ہیں، ان کی نمازیں ٹھیک نہیں، ان کے روزے درست نہیں، ان کے اعتقادات درست نہیں، ان کا تعلق سارا اوپر کی چیزوں سے ہوتا ہے. کبھی اور مایوس ہو جاتے ہیں. انتہائی مایوسی یہ ہے کہ ہم پھر خدا کی طرف سے ایک آنے والے کا انتظار کر لیتے ہیں، اس پہ امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ بھی آتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے، حالت اور بدتر ہو جاتی ہے. علاج صرف ایک کا قرآن نے جو کہا ہے مقام انسانیت سے پہنچنے کا، شرک کو چھوڑ دو. جو قومیں آج مادی قوت اختیار کر کے آج کو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اڑائے پھرتی ہیں، انہوں نے جو نیچے کے حصے کا حیوانی سطح زندگی کا شرک سے اسے چھوڑا ہے. قانون فطرت کی عقائد کر رہے ہیں، اور قانون فطرت کی عقائد کی جاتی ہے ان کو مسخر کرنے کے لیے. یو obey nature to conquer it. وہ اس لیے آپ سے زیادہ بھاری ہیں، آدھے حصے کا ہی صحیح، ایک حصے کا صحیح. خالق قوانین فطرت کا قانون وہ بھی خدا کے قانون ہے. عزیزان من تو ماننے کا معیار میں نہیں بنائے ہوئے، خدا کے ہی قوانین ہے جنہیں آپ قوانین فطرت کہتے ہیں. یہ بھی آپ کے ساتھ سخت فریب دیا گیا تھا کہ فطرت کے قوانین کی طرف جس نے توجہ دلائی اس کو نیچری کہہ دیا آپ نے، اور اس کے بعد
جس نے آپ کو قرآن خالص کی طرف دعوت دی، آپ نے اس کو منکر حدیث بنا دیا. شرک تو نہیں کرنا نہیں چاہتے. اس نیچری نے یہ کہا تو وہ اس لیے آپ سے زیادہ طاقتور. اور اس کے بعد اب اگلی مثال تو میں کہیں دے ہی نہیں سکتا کہ خالص قرآن کے قوانین کے ماننے والا جو ہوگا اس کے سامنے ان قوتوں والے جو ہے یہ بھی پریشان کی طرح ہو جائیں گے. کہا تھا کہ جی خدا کا وعدہ ہے کہ وہ غالب کرتا ہے اپنے رسولوں کو، مومنین کو، اس کے اوپر نہیں ہوتا. اب وہ غلبوں میں جب ہم نے دیکھا کہ وہ خدا کے وعدے پورے کرنے والے بھی آ گئے، تو اس کے باوجود ہماری کیفیت یہ رہی کہ معصومیت پہلے سے بھی بدتر چلی آ رہی کہ یہ غلبہ اصل میں روحانیت کا غلبہ ہے، فریب در فریب. عزیزان من، قرآن کا دعویٰ کرنا ہے آپ کو مسلمان ہونے کا، تو پھر تو شرک کو چھوڑنا پڑے گا. صرف خدا کے قوانین کی اطاعت جو اس کی کتاب کے اندر درج ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے قوانین اس کتاب کے اندر دے دیے. براہ راست خدا کے ساتھ تعلق کا، وہاں سے علم لینے کا، وہاں سے اور حکم لینے کا، وہاں سے اور چیز لینے کا، یہ ساری شرک کے اندر مبتلا کرنے کے فریب ہے. عزیزان من، یا کسی نے فریب کھایا ہے یا کوئی فریب دیتا ہے، ہمیں اس سے کیا کریں؟ خالص قانون خدا بندی کے بعد جو قرآن کے اندر ہے، یہی دین ہے آپ کے یہاں کا، یہی حکومت ہے آپ کے یہاں کی، یہی معیشت ہے، یہی معاشرت ہے آپ کے یہاں، اس لیے کہ یہی توحید ہے. اس کے ساتھ جو کچھ بھی ملاؤ گے شرک، اور شرک کا نتیجہ دیش و مسلط ظالمی. کیا بات ہے عزیزان من. دوسری جگہ قرآن نے یہ کہا ان الشرک لظلم عظیم، 31/13 ظلم عظیم. یہاں یہ کہا ہے کہ یہ ظالمین ہے جو ایسا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے بھی وہ ظلم کے معنی تو وہی رکھ لینا، بڑا ظالم ہے، بڑا ظلم کرتا ہے. عربی زبان سے پوچھیے، محاورہ عرب سے پوچھیے، قرآن سے پوچھیے. ظلم کے معنی عزیزان من یہی سے ساری بات صاف ہو جاتی ہے. قرآن ہے یہ تو ظلم کے معنی ہے جس شے کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے اس مقام پہ نہ رکھا جائے، اسے اونچا لے جائے، یہ بھی ظلم ہے. اس کو اس کے نیچے گرا دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے. شرک انسان کو اس کے مقام سے گرا دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے اسے ظلم عظیم کہا ہے قرآن. جس مقام پہ انسان کو رہنا چاہیے کہ فطرت کی ساری قوتوں کا مجموع، انسان سب برابر، کسی انسان کے سامنے اس کا سر نہیں جھکتا. پھر خدا کے قوانین کی اطاعت جو اس کے قرآن کے اندر آ گئی ہوئی ہے، یہ تھا مقام. اس مقام سے یہ اگر کسی اور جگہ بھی اس کا سر جھک گیا ہے تو اپنے مقام سے دوسری جگہ چلا گیا، یہ ظلم عظیم ہے. چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو دوسری جگہ رکھو تو عام ظلم ہوگا. انسان خود اپنے آپ کو دوسرے مقام پہ رکھے گا تو ظلم عظیم ہو جائے گا. جو خود اپنے صحیح مقام پہ نہیں ہے وہ دوسری چیزوں کو صحیح مقام پہ کیسے رکھ سکے گا؟ شرک ظلم عظیم ہے، نتیجہ ماذاہم النار ہے. جلس جاتے ہیں ان کے اعمال کے کاروبار کی کھیتی میں، برابر ہی نہیں ہو سکتی جو جی میں آ کر. ایک وقت میں دو قوانین کو مان کے پھر دیکھو تو صحیح، پورے دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کے چلنے والا کہاں کرتے ہیں. ملا کے دیکھیے، انتظار کر کے دو قوانین کا ہی صحیح. وہ جو کہتے ہیں نا کہ سر کوئی بات نہیں، کچھ خدا کے قوانین بھی ہیں، جتنی کسی میں استطاعت ہے کر لے، کچھ خدا کا قانون مان لے، کچھ بھائی ادھر کا مان لے، آہستہ آہستہ. آپ کو پتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ 2/85 ہے غالباً اس کا. ایسا کرنا نونا بے بعد ان کتابیں بتک کروں نہ بے بعد.
کیا تم یہ انداز اختیار کرنا چاہتے ہو کہ کتاب قانون خدا کے قانون قرآن اس کے بعد سے جو ہے ان کو تم مان لو کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے اسلامی ہو جاتا ہے، سوال لگائے جا رہے ہیں، اور بعد سے جو ہے اس سے انکار کر دو کہ ہاں صاحب اس میں یہ لے آئیے، یہ ٹھیک ہے یوں کر لیجیے. تو نظر تو ایسا آتا ہے نا کہ بہرحال جتنا کچھ قرآن کا یہ لائے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اتنا ہی صحیح جتنے جن کو ہوئے بھائی کر لگے وہ نہیں کر لگے وہ سب کیا جاتا ہے. تو اس سے یہ نظر آئے کہ اتنا کر لینے سے یعنی ذہن اس طرف جاتا ہے منطقی طور پہ کہ خیر کچھ پرسنٹیج ہی صحیح 10 سوال دیے تھے اس میں سے 8 غلط ہے 2 صحیح ہیں 2 کے تو نمبر ملیں گے. آپ کو معلوم ہے شرک میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اگر یہ کیفیت پیدا کرتے ہو سنیے عزیزان غور سے نہیں جف الزالے کا فما جزاؤ نہیں یفعل ذالے کا منکم، جو تم میں سے ایسا کرتا ہے اس کا نتیجہ سماج اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. کیا نتیجہ؟ الا خزي في الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور خواری، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور مستقبل کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں اس سے زیادہ عذاب. خزي في الحیات الدنیا آپ دیکھ رہے ہیں نا، ملاؤ خدا کے قانون میں اور قانون کہہ دو کہ ہاں سر چلو اتنا حصہ تو ہمارے ہاں کا اسلامی ہو گیا، اتنی عقائد تو ہم کر رہے ہیں. اگر صاحب کے خیالات کی بھی صحیح لیکن بہرحال قرآن کی آیتیں بھی تو ہے، کرو یہ تم اور پھر دیکھو. اور اس دیکھنے کے لیے تو عزیزان من کسی ارسطو کے منطق کی ضرورت نہیں اس کو پہچاننے کے لیے. صورت میں بھی عالم مطلب خزي في الحیات الدنیا بات دور نکل جائے گی. اس شرک کو چھوڑ کر کافر خالص بن جاؤ گے تو خالص عقل و فکر کی بنیادوں پہ تو کچھ کر لو گے. کام از کم اس حیات دنیا کے اندر تو تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی، دنیا کی خوشگواریاں اور دنیا کی ساتھ سے. یہ تو قوانین طبی کے ماتحت ملتی ہیں. پچھلی دفعہ میں نے عرض کر دیا تھا خدا کہتا ہے کہ جو 2 قومیں چلتی ہیں قوانین طبی کے تابع دے کے ہم دونوں کو خواہ مومن خواہ کافر دونوں کو ہم بڑھاتے ہیں ان کی کوشش کے مطابق. کام از کم حیات دنیا تو بن جائے گی. یہ جو آپ کے یہاں کی کیفیت ہے کہ اپنے فکر کے دیے گل کر دیے جاتے ہیں جب بھی آپ یہ کیفیت اختیار کر لیتے ہیں، یہ کرو گے تو خزي في الحیات الدنیا. عزیزان ایمان آخرت کا اشد عذاب تو خیر آخرت کا ہے. آج روز کا رونا تو آپ اس حیات دنیا کی جو خزي ہے ذلت ہے اس کا رونا روتے ہیں نا. وہ قرآن کہتا ہے اس کا نتیجہ ہے یہ. ماذاهم النار، درمیان میں ایک چیز کی معلوم ينزل به سلطان. میں نے کہا تھا میں ابھی عرض کروں گا، ترجمہ تو یہی ہے کہ شرک کے لیے خدا نے کوئی عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کوئی دلیل خدا نے نازل نہیں کی. ٹھیک ہے، کوئی دلیل نہیں اس کے لیے آپ کو ملے گی. بات بہت بڑی ہے، دلیل ہی نہیں مل سکتی. دوسری جگہ بھی قرآن نے کہا ہے، ان سے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن کو میں سمجھتا ہوں دلیل لاؤ. برہان وہاں تھا. اور آگے جا کے کہا ہے کہ ان کو نہیں کوئی دلیل مل سکتی، شرک کی کوئی دلیل نہیں مل سکتی. یہاں بھی یہ کہا ہے خدا نے نازل نہیں کی. میں کہہ رہا تھا یہ لفظ سلطان میرے سامنے آ گیا. قرآن کے عربوں کی زبان دیکھیے کہاں یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے. قرآن کا انتخاب مطالعہ فرما دیے. سلطان غلط غلبے اور قوت کو کہتے ہیں. آپ دیکھیے اس قوم کی حیثیت سے یہ خود قوم کتنی آزاد واقع ہوئی تھی، شخصیت ترقیوں سے کتنی دور واقع ہوئی تھی کہ انہوں نے غلبہ اور قوت جو تھی اس کے لیے کہا کہ دلیل میں غلبہ اور قوت ہوتی ہے، شخصیتوں میں نہیں ہوتی. سلطان کا لفظ دلیل کے لیے استعمال ہوا آپ کے ہاں. قوت دلیل میں ہوگی، کسی حضرت صاحب کے قول میں نہیں ہوگی، کسی انسان کے فرمان میں نہیں ہوگی، کسی مستقبل بادشاہ کے حکم میں نہیں ہوگی. قوت دلیل میں ہوگی. صاحب
سند میں ہوگی، حجت میں ہوگی، معلوم ينزل به سلطان، بشرطے کہ وہ دلیل خدا کی طرف سے نازل کردہ ہو، ورنہ فکر انسانی تو پھر تراشتا ہے۔ یہ ہر 420 کرنے والا اتنی دلیلیں رکھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خدا بھی یہ چیز جو منوا رہا ہے اپنی سلطانی، وہ محض غلبے کے زور پہ نہیں منوا رہا، دلیل اور حجت کی بنیادوں کے اوپر منوا رہا ہے۔ وہ اس کے لیے دلائل دے رہا ہے کہ شرک سے تمہاری حالت یہ ہو جائے گی۔ خدا کی طرف سے نازل کردہ دلیل، قانون بھی اس کا، اور اس قانون کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، دوسروں سے منوانے کے لیے، اس کے نتائج کو رکھنے کے لیے دلیل بھی وہ جو خدا نے دی ہے۔ یہ ہماری اپنی دلیلوں کے نتیجے ہیں نا، کہ روز آپ کے یہاں مناظرے اور مباحث یہ ہوتے ہیں، دونوں کرتے کیا ہیں؟ دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، دونوں باطل پہ دونوں باطل کی دلیلیں دے رہے ہیں۔ جس کی دلیلیں ذرا زیادہ قوی ہو جاتی ہیں اس کا باطل اس وقت جیت جاتا ہے، ہم اسے حق کی فتح کہتے ہیں۔ حق کی فتح تو اس وقت ہے کہ آپ قانون بھی قرآن کا پیش کریں، دلیل بھی قرآن کی پیش کریں۔ اب قرآن کی دلائل میں یہ چیز آ جائے گی، اس نے بھی فطرت کے قوانین کو اپنی دلیل میں پیش کیا ہے نا۔ ہم علم انسانی کی روح سے جتنا جتنا یہ علم زیادہ بڑھتا جائے گا فطرت کی قوتوں کا، یہ جو دلائل پیش کریں گے یہ خدا کے نازل کردہ دلائل ہوں گے۔ اس نے انسانی تاریخ سے دلائل پیش کیے ہیں نا، جتنا علم تاریخ کا علم بڑھتا چلا جائے گا آپ دلائل پیش کرتے چلے جائیں گے، یہ منزل میں نظر دلائل ہوں گے۔ اس نے تیسری دلیل یہ پیش کی تھی، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، کہا تھا کہ میری آخری دلیل یہ ہے، اور یہ دیکھیے منزل من اللہ دلیل، کہ تم کہتے ہو کہ ہم جس پروگرام پہ چل رہے ہیں اس کے نتائج بڑے کامیاب، اس کے نتائج بڑے خوشگوار ہوں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نتائج تمہارے تباہ کن ہوں گے، میں جس پروگرام کی دعوت دے رہا ہوں اس کے نتائج بڑے انسانیت ساز ہوں گے۔ میں تمہیں کتنی دلائل سے سمجھا دوں، تم نہیں مانتے۔ آخری چیز یہ ہے کہ تم میرے پروگرام میں دخل نہ دو، میں تمہارے پروگرام میں دخل نہیں دوں، تم اپنے پروگرام کے اوپر عمل درآمد کرو، میں اپنے پروگرام کے اوپر عمل کی راہ ہوتا ہوں، نتائج خود بخود بتا دیں گے کہ کس کا پروگرام سچا ہے۔ یہ دلیل ہے منزل من اللہ۔ ما لم ينزل به سلطان، خدا نے کوئی دلیل اس کے لیے نہیں، یہ تمہارے اپنے ذہن کے تراشیدہ اعتقادات ہیں جن کے حق میں تم پھر اپنی فکری دلائل پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ دلیل کے لیے بھی سند خدا کی کتاب عزیزان مان، میں نے جیسا شروع میں عرض کیا تھا، آیا جلیلہ قرآن کے بنیادی حقائق میں، مقصد اس کا انسان کا صحیح مقام متعین کرنا ہے کائنات کے اندر۔ یہ انسان کے جو صرف خدا کے قوانین کی عقائد کرتا ہے اور اس کی دعوت دیتا ہے اور دلیل بھی پیش کرتا ہے، کائنات کی قوتوں کے سامنے جھکنا تو بہت بڑی بات رہی، وہ کسی بڑی سے بڑی بارگاہ کے سامنے بھی نہیں جھکتا، مستانہ بار آگے چلا جاتا ہے، قلمدانہ گزر جاتا ہے اس کائنات سے۔ سوچیے تو صحیح، یہ ہے وہ جماعت مومنین جس کے متعلق کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف نہیں ہوگا اس کے بعد۔ اور شرک کرنے والے جو ہیں کفروا الرعب ملکی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، اس کے ساتھ کسی اور کو آپ ملا لیجیے، آپ دیکھیے کہ آپ کا دل خوف کا معمول بن جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے، میں 2-4 منٹ اور دوں گا، بات اور درمیان میں آگے بات سنیے گی۔
یہ جو کیفیت ہے وہ ایک پیغام ہے جی، بیگم حسن علی صاحبہ کا فون آیا ہے وحدت کالونی کی کہ حسن صاحب سے کہیں کہ وہ گھر آئے کیونکہ طارق ایبٹآباد سے آیا ہے اور وہ ابھی جا رہا ہے. حسن صاحب ہو تو وہ اس کو سن لے تاکہ اب آپ میری بات سنیں. خوف جسے کہتے ہیں عزیزان ایمان، قرآن تو کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کہا یہ جاتا ہے کہ غیر خدا کا خوف نہیں ہونا چاہیے. خوف تو ایک فیئر کمپلیکس ہوتا ہے. جہاں قرآن یہ کہتا ہے اگر یہ سارے باقی خوف ہٹا کر وہ ایک اتنا بڑا خوف جو ہے اس کو طاری کر دیا جائے، خوف تو خوف ہی ہوتا ہے. دوسرے مقام پہ میں آؤں گا، میں سمجھتا ہوں کہ پورا مجھے درس ایک دینا پڑے گا اس کے لیے کہ یہ خوف اور وہ خوف کیا ہے. یہ خوف کیا ہے؟ بچہ پانی میں جاتا ہے تو آپ اس کو فوراً کہتے ہیں آگے نہ جانا، ڈوب جاؤ گے. ڈوب جانے کا ایک خوف کسے خوف نہیں کہیں گے. آگ کے پاس جاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں نہ جانا، جل جاؤ گے. سانپ نکلتا ہے تو آپ ادھر سارے، وہ سانپ کا خوف نہیں ہوتا. وہ جو سانپ کے ڈسنے سے اس کا نتیجہ نکلتا ہے یہ اس کا خوف ہوتا ہے. سانپ کے متعلق اگر یقین ہو جائے کہ یہ ڈسے گا نہیں پنجرے میں بند کر دیا جائے، یا وہ کہہ دیں کہ اس کی کچلیاں نکالی ہوئی ہیں، وہ جو سانپ والے کے پاس سانپ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس کی کچلیاں نکالی ہوئی ہوتی ہیں. بہرحال یہ چیز اگر ہو کہ وہ جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس کے بعد میں وہ اگر نہ ہو تو پھر تو خوف کوئی نہیں ہوتا نا جی. خدا کے خوف کے معنی ہوتے ہیں اس کی قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے جو نقصان پہنچتا ہے اس سے محتاط رہتا ہے انسان. اور جس خوف سے اس نے کہا ہے کہ مومن آزاد ہو جاتا ہے وہ انسانوں کی طرف سے اپنے ذہن کے اندر ایک پیدا کی ہوئی بات ہوتی ہے. خدا کے خوف کے معنی یہ ہے کہ اس کے قوانین کی خلاف ورزی سے جو تباہ کن نقصان کا نتائج نکلتے ہیں، آگ میں انگلی ڈالنے سے جلنے کا جو نتیجہ ہے اس سے آدمی، اب اس سے آپ خائف کہہ دیجیے، محتاط کہہ دیجیے، کچھ بھی ہے، یہ ہے جہاں خدا کا خوف آپ پھیلائیں گے قرآن کریم کی روح سے. میں عرض کروں گا کہ اس میں خوف میں، خشوع میں، خشیت میں قرآن نے کہاں یہ الفاظ لایا اور کس طرح یہ حقیقت واضح کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اجمال میں بیان کی ہے، تفصیل میں نہیں بیان کی. بہرحال قرآن کہتا یہ ہے کہ خدمت فی الحیات دنیا، اگر ذلت اور خواری دنیا کے زندگی کی اگر مٹانا چاہتے ہو ایک ہی طریقہ ہے قوانین خداوندی کی اطاعت. فطرت کے اندر کے قوانین کی اطاعت فطرت کی قوتوں سے خاص اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. خدا کے قوانین کی خالص اطاعت جو قرآن کے اندر ہے، اس کے باہر کہیں اور نہیں ہے عزیزان ایمان. ان کی خالص اطاعت سے شخصیتوں کا خوف تمہارے اندر سے دور ہو جائے گا. تو یہ کر دو گے تو دل تمہارے جرت کے، بطالت کے، بےباکی کے، ان کے حامل ہو جائیں گے. خوف اس سے نکل جائے گا، حزن ان سے نظر نکل جائے گا. اور جب یہ جماعت دنیا کے اندر ڈرے گی، دنیا میں کون سی جماعت ہے جو اس کے سامنے آ جائے گی؟ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت 150 کا درج ہوا عزیزان ایمان. 151 سے ہم آگے لیں گے اور وہ ہے جنگ احد کے متعلق. اب سامنے آئے گی وہ جماعت کے جن کے دلوں سے خوف غیر اللہ نکل چکا ہوا تھا. دیکھیے وہ دنیا میں کیا کر کے دکھاتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.